اب ہم خداوند کی یاد بحث کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ فرمائش ہوئی کہ آنے والے زمانے کے چیلنجز کس نوعیت کے ہوں گے اور ان کے لیے کس طرح ایک ریلیجیس ٹیچر کو، کسی موقع کو، کسی مومن کو، کسی اسکالر کو کس طرح تیار رہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ اگرچہ آنے والے وقت کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن کچھ تو قرآن کی روشنی میں، کچھ امام کے ارشادات کی روشنی میں، اور کچھ ان حالات کی روشنی میں جو سامنے ہیں، کوئی بھی مومن اندازہ کر سکتا ہے کہ زمانہ کس نوعیت کا آنے والا ہے اور کیسے سوالات سامنے آ سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ خدا کے اس بڑے پروگرام کے مطابق جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، زمانے میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اور کافی حد تک تبدیلی آ چکی ہے۔ سامنے اس تبدیلی کا بہانہ یا سبب سائنسی انقلاب ہے۔ کہنے کو سائنسی انقلاب ایک لفظ ہے یا ایک جملہ ہے، لیکن اس طاقت سے دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جس میں ہر ملک، ہر علاقہ دنیا سے الگ تھلگ رہتا تھا اور اپنی رسومات، اپنے نظریات میں ہر شخص مصروف اور مشغول رہتا تھا۔ لیکن اس سائنسی ترقی نے دنیا کو سمیٹ لیا اور اقوام عالم ایک دوسرے کے بہت ہی قریب آ گئی، اور دوسری طرف سے الگ الگ سلطنتیں تھیں، وہ بھی تقریباً مل چکی، حکومتوں میں تبدیلی آ گئی۔ ایک طرف سے آزادی فکر، آزادی تحریر، اور دوسری طرف سے ظاہری علم و دانش کی ترقی کی بنا پر بہت سے سوالات سامنے آ گئے۔ اس لیے بعض دانشمندوں نے فکر جدید کے عنوان سے کچھ لکھنا بھی شروع کیا۔
فکر جدید ایک تقاضا ہے، ایک خواہش ہے، لیکن اس میں ان کو کوئی خاص کامیابی بھی نہیں ہوئی۔ اس سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک بھی وہ روایات، وہ تعلیمات کافی نہیں ہیں جو اب پرانی ہو چکی ہیں۔ اس لیے فکر جدید کا سوال پیدا ہوا۔ ایک دانشمند کے لیے اس اصطلاح میں بہت کچھ جاننے کو مل سکتا ہے کہ فکر جدید کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس لیے کہ جو کچھ کتابوں میں تھا وہ کافی نہیں ہے، اور اس فکر جدید کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ جس طرح سے پہلے فکر کی گئی تھی، جس طرح پہلے سوچا گیا تھا، اس میں شاید بہت ساری خامیاں ہیں، تبھی تو فکر جدید کا سوال پیدا ہوا۔ اور آگے چل کر اور بھی زیادہ اس کا احساس ہوگا۔ لیکن اسماعیلی مذہب روشنیوں کا مذہب ہے۔ اس میں ہدایات کی روشنیاں ہیں، علم حکمت کی روشنیاں ہیں، بیدوں کی روشنیاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ امام عالی مقام کی برکت ہے۔ جب اس پاک مذہب میں خدا کا نور اس دنیا میں تابان و درخشان ہے، اور عالمی دین پر امام ظاہراً و باطناً ضیاءپاشی کر رہا ہے، انوار کو بکھیر رہا ہے، تو ایسے میں اگر کوئی مرید سوچنے کی اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر وہ کوشش نہیں کرتا ہے، تو پھر میرے خیال میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ناشکری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بات دین میں ہوتے ہوئے، امام کے دین میں ہوتے ہوئے، جو پیغمبروں کا دین ہے، جو خدا کا دین ہے، کوئی مومن سستی کرے، محنت ریاضت نہ کرے، حصول علم کے لیے کوشاں نہ ہو جائے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ ایک ہی مذہب اسماعیلیت ہے جو مستقبل کے چیلنجز کو قبول کرنے اور ان کے لیے جوابات کو مہیا کرنے کی اہمیت رکھتا ہے۔ تو ہوگا یوں کہ نئے نئے سوالات ابھریں گے، اس لیے کہ اس وقت زمین بدل چکی ہوگی۔ یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ زمین بدلے گی کیسے؟ اس طرح کی حالات بھی گلگن ہوں گے، زمین تو وہی رہے گی، اور
حالات پیدا ہو جائیں گے، ضرورتیں پیش آئیں گی، اس کے لیے سوائے علم کے، سوائے عبادت کے اور کوئی تیاری نہیں ہے۔ بارہا یہ کہا گیا ہے کہ علم اور عبادت لازم ملزوم ہیں، یعنی یہ دونوں دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ اگر ایک شخص کے پاس کچھ علم ہے لیکن وہ عبادت نہیں کرتا ہے تو خدا کا نظام ایسا ہے کہ اس کے اندر دو مخالف طاقتیں ہیں۔ وہ طاقتیں اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر سکتی ہیں، کیونکہ اس نے عبادت نہیں کی تو سزا اس کو یوں ملنی چاہیے کہ وہ علم سے بھی بدگمان ہو جائے۔ کسی کو علم مل کر وہ ختم بھی ہو سکتا ہے، کسی کو علم مل کر وہ غائب بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی میں نے کہا تھا کہ خدا جتنی چیزیں دے دیتا ہے، عنایت فرماتا ہے، ان چیزوں کا ایک سرا بندے کے پاس ہوتا ہے اور دوسرا سرا دست قدرت میں ہوتا ہے۔ یہی قانون ہے، تاکہ بے وقت ناشکری خدا اس چیز کو واپس لے لے۔ اس کے لیے علم اور عبادت جو ہے بندہ مومن کے لیے انتہائی ضروری بات ہے۔ پھر اس کے بعد وہ تلاش کر سکتا ہے اور اپنے علم کو آگے بڑھا سکتا ہے، اور علم بندہ مومن سے دور نہیں، اس کے ساتھ ہے، اور کئی طرح سے بندہ مومن علم کو ٹچ کر رہا ہے۔ ایک متقی انسان کے سامنے فرمان کچھ اور ہے، اور ایک ناشکر گزار انسان کے سامنے کچھ اور ہے۔ ایک مومن خالص کی نظر میں قرآن کچھ اور ہے، ایک غافل شخص کی نگاہ میں قرآن کچھ اور ہے۔ تو جو خدا سے رجوع ہو جاتا ہے، خدا اس کو طرح طرح سے نوازتا ہے، اس کی نظر میں برکت پیدا کرتا ہے، اس کی سوچ میں برکت پیدا کرتا ہے، اس کی جستجو میں برکت پیدا کرتا ہے، اس کے شوق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ کوئی شخص باریک بینی سے سوچے اور دیکھے تو خدا کے اس قانون، اس کے نظام کو دیکھ سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے اور باریک کام ہے کہ خدا کس طرح کسی مومن کو کچھ دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا کا عطیہ اونٹوں پر، گاڑیوں پر آتا ہے۔ خدا کا عطیہ شب روز آتا رہتا ہے، لیکن انسین حالت میں، کوئی اس کو نہیں دیکھتا ہے، مگر جس کو بصیرت ملی ہے وہی سمجھتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ خدا کی طرف سے عنایت ہو رہی ہے۔ تو جن حضرات کو کچھ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ وہ وائزین میں سے ہیں، ٹیچرز میں سے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ ایک تو یہ سوچنا چاہیے کہ جماعت کو کس طرح وہ علم دے سکتا ہے،